جو مذہب جو ہے مجھے بڑا پسند آیا۔ تو جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس بات کا تذکرہ کیا تو ان کے والد صاحب جو ہے ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ میں نے تو بڑے پیار اور محبت بڑے لاڈوں کے ساتھ اس کو پالا ہے، اور آج میں پہلے اسی وجہ سے میں گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا، جب گھر سے نکلنا دیا تو وہی وجہ پیش آ گئی ہے کہ اس بچے نے کسی اور مذہب کی طرف توجہ کر لی ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے زنجیروں کے ساتھ ان کو گھر میں باندھ دیا کہ کہیں یہ گھر سے فرار نہ ہو جائے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر سے پیغام بھیجا گرجے میں کسی کے ہاتھ کہ جو فلاں فلاں گرجا ہے وہاں عیسائیوں سے جا کے پوچھو کہ جب تمہارے ملک شام کی طرف کوئی قافلہ جائے تجارتی تو میں اس قافلے کے ساتھ شریک ہو کر میں بھی ملک شام جانا چاہتا ہوں، اور جو تمہارا دین اسلام کا جو مرکز ہے جو مذہب عیسائیت کی پرچار کرواتا ہے، جہاں آپ کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، میں اس مرکز تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی پیغام دے دینا، میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ کچھ دن گزرے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ ملک شام کی طرف جانے لگا۔ ان عیسائیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجا تو وہ اپنی زنجیریں توڑ کر اپنے گھر سے نکلے اور اس قافلے کے ساتھ شریک ہو کر ملک شام پہنچ گیا۔ اب ملک شام جب پہنچے اس پادری کے پاس جا کے سارا واقعہ سنایا کہ میں فلاں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں اور میں اس طرح آپ کے گرجے گھر میں گیا تو مجھے آپ کے دین کی آپ کی عبادت کی جو ہے وہ اچھی لگی تو میں اس لیے آپ تک پہنچ گیا ہوں۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا جو دین ہے آپ کی جو تعلیم ہے اس کو میں حاصل کروں اور آپ کی مذہب کی پہچان کروں۔ اب اس پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس رہو، میری خدمت میں رہو، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ علم سکھاتا رہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پادری کے ساتھ جب رہنے لگا اور اس کے طور طریقے میں نے دیکھے تو وہ لوگوں کو صدقات خیرات کا درس دیتا، تو جب لوگ صدقات اور خیرات اس کو پیش کرتے تو وہ غریبوں مساکین کے اندر جو اس کو تقسیم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنے گھر کے اندر مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ ادائیں پسند نہ آئی، مجھے وہ آدمی اچھا نہ لگا۔ تو چند دن گزرے کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور اس کے انتقال کا وقت آ گیا اور وہ عیسائی پادری جو ملک شام کے اندر تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی تدفین کرنے لگے تو میں نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے عیسائیوں کو کہ یہ آپ کا پادری اچھا انسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے بڑی حیرانی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو صدقات خیرات کی تلقین کرتا تھا اور آپ کو درس دیتا تھا اور جتنا مال آتا تھا یہ خود ہڑپ کر جاتا تھا، اپنے گھر کے اندر اپنی ضروریات کے اوپر ان کو خرچ کر لیتا تھا۔ تو میرے پاس اس کے کچھ مٹکے ہیں جن کے اندر یہ مال رکھا کرتا تھا، اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کو اس کے وہ مال کے لدے ہوئے 7 مٹکے جو بھرے ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جب ان عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ آپ دکھائیں، تو جب اس پادری کے گھر میں گیا اور جا کے 7 مٹکے مال کے بھرے ہوئے دیکھے تو وہ حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اب ہم اس کو دفن نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو سولی پہ لٹکائیں گے، اس کی میت کو بھی سولی پہ لٹکائیں گے، یہ اس قابل تھا انسان۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن بعد نیا پادری مقرر کیا گیا۔ اب میں اس کے پاس بیٹھتا اس کی خدمت کرتا، اس سے کچھ باتیں سیکھا کرتا۔ وہ نیک آدمی تھا، عبادت کرتا تھا، متقی آدمی تھا۔ تو کچھ جو ہے سال گزرے تو اس کی بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اس عیسائی سے پوچھا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو مجھے ایسا راستہ بتائیں کہ میں حق کی تلاش میں اس راستے کی طرف نکل جاؤں۔ تو وہ عیسائی جو تھا اس نے کہا کہ ایک شہر ہے موصول، موصول شہر میں چلے جانا، وہاں فلاں فلاں نام کا پادری ہے، اس کو جا کے میرا بتانا کہ اس نے مجھے بھیجا تھا آپ کے پاس، تو میں راہ حق کی تلاش میں ہوں اور میں جو مذہب عیسائیت ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ جو تھے جو شہر موصول تھا وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کے پادری کو سارا قصہ سنایا، واقعہ سنایا جو ان کے پاس بیتی تھی، تو اس پادری نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اب وہ بھی آپ پادری جو تھا وہ اپنے مذہب کی صحیح جو ہے عبادات کرتا اور لوگوں کو جو تعلیم دیا کرتا۔ تو کچھ سال گزرے کہ وہ جو عیسائی پادری تھا اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اب یہ واقعہ آپ سنیں گے کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا ہے، کہاں تک جا کے ختم ہوتا ہے، کہ ایک بندہ جب راہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے رسول کو پانے کی تلاش میں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو پھر انسان کو کیسے ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ تیسرے پادری کے پاس پہنچ چکے تھے، تو جو موصول کا پادری تھا اس کے پاس کچھ وقت گزرا اور اس کو اچھا پایا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے بھی یہ واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اب تیرے بعد میں کہاں پہ جاؤں، تیری وفات کے بعد میں کہاں پہ جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ایک شہر ہے سبین، وہاں پہ چلے جانا اور اس پادری کو جا کے میرا بتانا اور میرا اس کو سلام کہنا، تو اس کو بتانا کہ میں اس طرح اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، تو میں ان کا شاگرد ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ اب اس جو موصول کا پادری تھا اس کی وفات ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو اس شہر میں پہنچ گیا۔ اب اس پادری سے رابطہ ہوا تو اس کو سارا واقعہ سنایا، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے کہ میں آپ کو جو ہے تعلیم دیتا ہوں دین کی اور عبادات کیسے کرنی ہے، آپ میری خدمت میں رہو تو میں آپ کو انشاءاللہ سارا کچھ بتا دوں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرنے لگ گیا۔ اب چند سال اور گزرے کہ اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا، تو کہتے میں نے اس پادری سے کہا کہ تیری وفات کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ آگے ایک شہر ہے جس کا نام ہے اموریا، اموریا شہر میں جانا اور وہاں کا جو پادری ہوگا، پوپ ہوگا، اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس بندے نے مجھے تیرے پاس بھیجا۔ اب اس کی وفات کے بعد